حدیث مبارک ہے، سحری کرنے کے بعد اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ ہمارے گھر سے بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کی آواز ضرور آنی چاہیے۔ سیدنا ابو الزناد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سحری کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلتا تھا تو راستے میں کوئی گھر ایسا نہ گزرتا تھا کہ جس میں قرآن پڑھنے والے کی آواز نہ آ رہی ہوتی۔ حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، نہ جہالت والا کوئی کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو۔ قرآن مجید ہمارا بہترین ساتھی اور رہبر و رہنما ہے۔ اگر ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنی طرف سے کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کس طرح فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ جب اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، نہ میں اس میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔